وہ وقت کو یاد کرو جب اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا اللہ نے؟ ہمارے نبی کو حکم دیا راتوں رات گھر سے نکلنا ہے اور کہاں جانا ہے؟ اچھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے آج رات نکلنا، مکے کو چھوڑنا. بولو آج رات مکے کو. ہمارے نبی نے گھر میں بلایا ایک صحابی کو، حضرت علی. بولو کون؟ حضرت. اور سب کو گھر سے بھیج دیا، کہا آج گھر میں اور علی. اور علی کو سمجھا دیا کہ وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا. اور علی کو کہا میرے بستر پہ سونے کا، میرے بستر پہ سونے کا. میں مدینہ پہنچ جاؤں گا 3 دن کے بعد علی تم بھی مدینہ پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. جب میں مدینہ پہنچوں گا میرے 3 دن کے بعد تم بھی مدینہ آؤ گے. لیکن آج رات ہم دو کو. اچھا یہاں ہمارے نبی نے سوچا کہ رات کو نکلنا ہے. وہاں ابو جہل کو معلوم ہو گیا. ارے بولو مکہ میں ابو جہل کو. اس نے فوراً میٹنگ بلائی اور کہا سب جمع ہو جاؤ. کہا وہ رات کو محمد جانے والے، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مدینہ جائیں گے اور پھر سب لوگ چلے جائیں گے. ہمارا مکہ بدنام ہو جائے گا کہ ہم ایک آدمی کو سنبھال نہیں سکے. ابو جہل نے میٹنگ اور میٹنگ میں کیا کہا معلوم؟ ایک کام کرو 100 جوان کو تیار کرو. ٹھیک ہے 100 جوان کو تیار کرو، رات کو محمد کے گھر کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو جہل کہتے ہیں محمد کے گھر کے باہر سب کو پہلے کے لیے کھڑا کر دو. 25 کو آگے کرو، 25 کو پیچھے، 25 کو دائیں، 25 کو بائیں. کتنے ہو گئے؟ 100 کا. اور کیا کام ہے وہ 100 کو ابو جہل ٹریننگ دیتا ہے کہ جب محمد رات کو نکلے حملہ کر دینا، ساتھ میں حملہ کرنا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا. بھائی جب 100 کے 100 حملہ کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا، معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. چلو پلاننگ ہو گئی. اب بولنا ہاں اندر 2 باہر. صحیح ہے نا؟ اندر 2 باہر. اندر 2 کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور باہر 100، آگے 25، پیچھے 25، دائیں 25، بائیں 25، اور سب بالکل ہتھیار لے کے تیار کہ رات کو محمد جیسے دروازہ کھولے ایک ساتھ میں حملہ کرو، ایسا حملہ کرو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مارا کس نے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اب سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ اور حضرت علی بار بار کھڑکی کے پاس جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آج نکلنا ہی مت، آج نہیں نکلنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول بڑے بڑے پہلوان کھڑے، 25 آگے 25 پیچھے، ادھر ادھر سب جگہ گھیرے ہوئے، آج نکلنا نہیں. ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا علی تجھے نہیں معلوم یہ زمین پہ پلاننگ کرتے ہیں، میرا اللہ آسمان پہ پلاننگ کرتا ہے. یہ جملہ کتنا پیارا قرآن میں لکھا ہوا. بولو کہاں پہ لکھا ہوا؟ قرآن میں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی یہ مکہ والے زمین پر پلاننگ کریں گے، تیرا پیدا کرنے والا آسمانوں پہ پلاننگ کرے گا. اب پلاننگ ہو رہی ہے ان کی. کتنے کھڑے؟ بولو پھر بولو. باہر اندر 2 باہر. اب رات کا وقت ہوا، بالکل وہ ٹائم آ گیا. ہمارے نبی نے علی کو کہا جا رہا ہوں. حضرت علی نہ مت جاؤ نا، میرے بستر پہ سو جاؤ، چلو سو جاؤ سو جاؤ. اور ایسے چادر ایسے رکھو، چادر رکھو. تو حضرت علی چادر ایسے رکھے مگر تھوڑی سی آنکھ کھلی. بھائی محبت ہے نا، دیکھ رہے میرے نبی کیا کر رہے. ہمارے نبی دروازہ کھولنے کے قریب آئے، اللہ نے فرمایا مٹی اٹھا لو، مٹی. پھر دروازہ کھولو، مٹی پھینک دو. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں مٹی تو پھینکوں گا، سامنے والے کی آنکھوں میں جائے گی، یہ دائیں والے بائیں والے یہ پیچھے کا کیا ہوگا. ہاں اللہ نے فرمایا میرا نبی آج ہاتھ تیرا ہوگا، ان کی آنکھوں میں پہنچانے والا اللہ ہوگا. اللہ نے کہا تم اپنا کہا، اللہ اپنا فیصلہ کرے گا. ارے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب دروازہ کھولتے کی مٹی پھینک دینا، سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہوگا. تم سامنے پھینکو گے 100 کے 100 کو اندھا کرنا اللہ کا کام ہوگا. چلو ہمارے نبی نے یوں دروازہ کھولا اور مٹی تھی نہیں یوں لے کے یوں پھینکی. سورہ یاسین میں لکھا ہے ایسا اندھا کر دیا جیسے سب کے سامنے دیوار آ گئی. ارے بولو سب کے سامنے، یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا.
میرے سامنے پڑھو نا پہلے رکوع میں اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا میرا محبوب آگے بڑھتا جا، ہم نے دیوار لگا دیے، آگے بھی دیواریں پیچھے بھی دیواریں، سب کو آمدہ بنا دیا۔ میرا محبوب تو بڑھتا جائے گا اور کہتا جائے گا، تو بڑھتا جائے گا کہتا جائے گا۔ مکہ والے زمین پہ پلاننگ کرے، مصطفیٰ کا پیدا کرنے والا آسمانوں پہ پلاننگ کرے۔ بولو ہمارے نبی، اب محبت بتا رہا ہوں آپ کو، سنیں گے نا نبی سے محبت۔ ہمارے نبی نے طواف کیا، بولو اللہ نے کہا طواف کرو، تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں طواف کروں گا تو آئیں گے پیچھے۔ اللہ نے کہا جب تک میرا نبی یہاں سے پار نہیں ہوں گے کسی کی آنکھ کھلنے والی نہیں۔ ہمارے نبی نے طواف کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا حضرت ابوبکر کے گھر جاؤ، رات کو دروازہ حضرت ابوبکر آدھی رات کو میرے نبی کیا ہوا، میرے نبی آدھی رات کو کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا ہے چلو جانا ہے، کہا چلو جانا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں۔ آج ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں لیکن کوئی مولانا بولے چلو کہاں، کتنے دن، کھانے پینے کا کیا ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہاں جانا، ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ تو پوچھو کہاں جانا۔ ابو بکر نے کہا میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ پوچھوں کہاں جانا، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے نبی کے جینے میں جینا ہے، نبی کے مرنے میں مرنا ہے۔ کیا محبت ہوگی میرے دوستو۔ چلو حضرت ابو بکر چلے، اللہ کے رسول نے فرمایا جانا ہے، چلے، بولو چلے چلے، سواری پر چلے۔ اب ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے کیونکہ وہ غار ثور، اللہ نے کہا کہ پہاڑ میں آرام کرنا ہے، وہ پہاڑ کا نام کیا ہے، غار ثور، وہاں آرام کرنا۔ تو معلوم ہے آپ کو کیا ہوا، جب پہاڑ پہ جانور تو نہیں چڑھے گا نا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پہاڑ پہ چڑھنے لگے، اچانک حضرت ابو بکر نے چیخ ماری اللہ کے رسول رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا، کہا آپ کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا تو صحیح میں پاؤں سے خون جا رہا تھا، تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ تو کچھ کانٹا واٹا لگا ہوگا یا پتھر لگا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے، ابو بکر کے لیے بہت بڑی بات ہے، آپ کا خون مبارک بہے، کوئی برداشت کرے نہ کرے ابو بکر نہیں برداشت کرے گا۔ اللہ کے رسول آپ چلیں گے نہیں، سواری پہ بیٹھ جاؤ، سواری پہ ہمارے نبی نے کہا سواری کہاں، ارے پہاڑ پہ اونٹ گھوڑا گدھا خچر یہاں سواری کہاں پہ، سوار۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ سواری میں بیٹھ جاؤ، ارے ابو بکر سواری کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، کہا آپ میرے کندھے کے اوپر بیٹھ جاؤ، آج میں سواری بنوں گا، میرا سوار محمد رسول اللہ ہوں گے۔ وہ ابو بکر نے ہمارے نبی کو کندھوں پر بٹھایا، پہاڑ پہ چڑھے چڑھے چڑھے، جب پہاڑ پہ گئے اب وہ غار میں جانا، بولو کون سا غار، غار ثور، جس کو قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ غار میں جانا ابو بکر نے کیا فرمایا، میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے، حالانکہ تھکا کون، لیکن ابو بکر کہتے ہیں میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے، آپ یہاں آرام کرو، میں غار میں جاتا ہوں جھاڑو مار کے آتا ہوں۔ جھاڑو مار کے ہمارے نبی نے کہا تمہارے پاس جھاڑو کہاں ہے نا، کہا اللہ کے رسول جھاڑو مار کے، کہا تمہارے پاس جھاڑو کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنی پگڑی اتاری، کہا اسی کو میں جھاڑو بنا دوں گا، اسی کپڑے کو میں جھاڑو بنا، اور صحیح میں گئے اپنی پگڑی سے پورے غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے اپنی پگڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سوراخ کو پر کیا، لیکن کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ ایک باقی رہ گیا، کتنا ایک، تو ایسے بیٹھ گیا حضرت ابو بکر، ایسے بیٹھے، وہ سوراخ جو تھا نا اس میں اپنی ایڑی کو رکھا اور ایسے جیسے ہم بیٹھتے نا ویسے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی کو آواز دی آپ آ جاؤ آ جاؤ، میں نے چادر بچھا دی ہے، چادر بچھا دی ہے۔ ہمارے نبی آئے، ابو بکر کی گود میں سو گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے کہ اللہ کی قسم وہ رات ایسی رات تھی کہ نبی ابو بکر کو دیکھتے تھے، ابو بکر نبی کو دیکھتا تھا۔ اور ہوا کیا، ہمارے نبی تو سو گئے اور حضرت ابو بکر کی ایڑی کہاں تھی، ایک روایت میں سانپ نکلا، ایک روایت میں بچھو نکلا، 11 مرتبہ ڈسا ہے، بھائی سانپ تھا تو 11 مرتبہ ڈسا، بچھو تھا تو ڈنک مارا، کتنی مرتبہ
کیا؟ اور حضرت ابو بکر، ارے بھائی ہم کو تو کوئی ڈاکٹر سوئی مارتا تو آگ کرتے نا، وہ بچھو ڈنگ مارا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرتبہ ڈنگ مارا، پورے بدن میں زہر آنے لگا، بدن کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب زہر دماغ میں چڑھتا ہے تو آنکھوں میں سے پانی آتا۔ حضرت ابو بکر روئے نہیں کہ روؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی، لیکن کرے کیا، زہر دماغ پہ چڑھا، آنکھوں سے پانی نکلا اور وہ نبی کے گال مبارک پر آیا۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ابو بکر کیا ہوا؟ بچھو نے ڈنگ مارا ہے بہت۔ ہمارے نبی نے کہا دیکھا تو پورا پاؤں کا کلر بدل گیا ہے، پورے بدن کا کلر بدل گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر نبی کی محبت میں کیے ہو نا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک میں تھوک مبارک لیا، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ یوں رگڑ دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم موت تک میری ایڑی میں کبھی مجھے دکھاوا نہیں ہوا، اللہ کی قسم میری ایڑی میں کبھی مجھے موت تک درد نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ میرے دوستو اس کو کہتے ہیں، آج میں آپ سے اتنی بڑی محبت نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، چھوٹی سی محبت مانگنے آیا ہوں، دو کے میرے کو دو کی، میں ایک ہی محبت مانگنے آیا ہوں۔ کون کون دینے کو تیار کرا پٹافٹ بولے بھائی، دیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کیا محبت مانگنے آیا ہوں وہ سنو، کیا محبت مانگنے آیا ہوں۔ ہمارے نبی جو بولتے ہیں وہ صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نبی نے حضرت علی کو کیا کہا تھا؟ بستر پہ سو جاؤ، میں مدینہ پہنچوں گا۔ اس کے 3 دن کے بعد برابر نبی پہنچے، 3 دن کے بعد علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی کی جب عمر زیادہ ہو گئی، اب امیر المومنین بن گئے۔ کون؟ آپ کو معلوم ہے نا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی امیر المومنین بنے نا۔ کسی نے پوچھا علی آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی سب سے، آپ کو کوئی پوچھے تو نہیں، آپ لوگوں کو کوئی پوچھے تو تمہاری زندگی شادی تیری زندگی کی، سب سوچتا ہے وہ تو شادی والی رات اچھی تھی، اس کے بعد تو رونا ہی رونا ہے۔ میں نے کہا نا، میں مولانا یعقوب صاحب ابھی میں تعبیر والے روم میں بیٹھا تھا نا، تو ایک بیچاری لڑکی پردے میں آئی، کہنے لگی قاری صاحب میری شادی ہونے والی ہے، میرے کو بہت ڈر لگتا، بہت ڈر لگتا۔ میں نے کہا کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں، ابھی تیرے کو ڈر لگتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر تیرا شوہر ڈرتا رہے گا، اس میں تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے اچھی رات، حضرت علی کو کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہا وہ رات جو نبی کے بستر پہ سویا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا وہ رات تو بہت ڈرنے والی رات تھی، جیسے کہ اندر آپ تھے باہر سو تھے، وہ تو ڈرنے والی رات تھی، کوئی بھی حملہ کرتا۔ حضرت علی نے کہا وہ رات سب سے اچھی رات تھی، کیوں؟ اس لیے کہ روز رات کو سوتا ہوں، معلوم نہیں ہوتا صبح جیوں گا کہ مر جاؤں گا۔ میں رات کو جب سو جاتا ہوں پھر معلوم نہیں کہ صبح میں اٹھوں گا تو جیوں گا کہ مر جاؤں گا، لیکن وہ رات میں سویا یقین کے ساتھ سویا، مرنے والا نہیں، مرنے والا نہیں۔ آج فرشتہ بھی میری روح نکال کے آئے گا نہیں، کیوں؟ میرے نبی کہہ کر گئے میں مدینہ جاؤں گا، مدینہ پہنچنے کے 3 دن کے بعد علی پہنچے گا، جب تک علی کا قدم مدینہ نہیں جائے گا کوئی فرشتہ بھی میری روح کو نہیں نکالے گا، اس لیے کہ فرشتے کا حکم بھی بعد میں ہوتا ہے، میرے سرکار کا حکم ان سے بھی پہلے ہوا کرتا ہے۔